اور پھر القادر کا، ان تینوں کیسز کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے بھی 3 حصے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو متعصب جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ کر دیا ہمارے خلاف، دوسرا کیس وہ ہے کہ جو نیب نے پروسیڈنگ شروع کر دی، تیسرا اسی کا ہی ایک پارٹ بنا کے اسلام آباد پولیس نے FIR کاٹ دی۔ اب یہ 3 اس کے حصے بنا دیے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں کہ چیزیں قانون قاعدے کے مطابق چلنے کی بجائے اس کو کسی کی خواہشات پہ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ادارے استعمال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جو توشہ خانہ کا جو پہلا کیس تھا اس میں تو ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس کے اندر کوئی جان باقی ہے۔ جس دن بحث ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے سارے کیسز جا کر سٹک ہو جاتے ہیں جسٹس عمر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ ایک تعصب رکھتے ہیں، اور انہوں نے جس انداز سے کیسز کیے ہیں، نا انصافی کو فروغ ملا ہے، وہ انصاف اس میں نہیں ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور ہمارا جو اعتراض ہے ان کے اوپر کوئی ایک نہیں 20 اعتراض ہے، اور کئی دفعہ اعتراض کیا اور آج بھی اعتراض کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو کیسز سے الگ کر لیں گے۔ اب دوسرا والا جو کیس ہے، اب ہم آ جاتے ہیں سائفر کیس میں۔ دیکھیں، سائفر کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ سائفر کیس ہے کیا؟ آپ تو انٹرسیپٹ پہ وہ کنٹینٹ شیئر ہو چکے ہیں، اور پھر ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ باتیں بتا دی ہیں، پبلک میں شیئر کر دی ہیں، تو جب اگر وہ پبلش ہو گیا یا پبلک میں شیئر ہو گئی تو اس کو لے کر آؤ، اس میں ہے کیا؟ سمپل کہ بھائی آپ عمران خان کو ہٹا دو تو پاکستان کو ہم معاف کر دیں گے، عدم اعتماد کو کامیاب کر دو، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اٹ از این انٹرفیرنس۔ جب ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ ہو تو پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنا رول ادا کرے اور عوام کو اعتماد ملے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوتھ میں شامل ہے، آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اچھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ میٹنگز ہوئی، ان کے منٹس آ گئے، اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہاں جی مداخلت ہے، ڈے مارچ کریں، احتجاج کریں جی US ایمبیسڈر سے، ہو گیا۔ تو مجھے بتا دیں کہ جب ایک ملک کے منتخب پرائم منسٹر نے اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جو کہ اس ملک کا ہیرو بنا، حقیقی آزادی کا لمبردار بنا، اس کو تو آپ کہتے ہو وہ مجرم ہے۔ اور جس شخص نے شہباز شریف نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی آپ نے غلامی قبول کر لی، اس کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا، اس کو مدعی بنا دیا ہمارے خلاف۔ پھر خواجہ آصف نے کہا امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب میٹر گیا تو اس نے کہا قاسم سوری والی رولنگ کے خلاف، اس نے کہا کہ جو سازشی کردار تھے اس کے بارے میں تو آپ نے انکوائری نہیں کی، کوئی کمیشن نہیں بنایا۔ کمیشن عمران خان نے بنایا تھا جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کمیشن بناؤں گا اور ہائی پاورڈ کمیٹی بناؤں گا اور اس پہ میں تحقیقات کروں گا، کیونکہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی۔ تو کدھر کیا؟ چونکہ وہ خود سازش کا حصہ تھے۔ بڑی تیزی کیوں دکھائی گئی اتنی تیزی میں یہ سارا کچھ کر کے؟ ویسے وہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ سائفر ہو، القادر ہو یا توشہ خانہ ہو، یہ بہانہ ہے، اصل نشانہ جو ہے وہ خان تھا، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، کامیابی تو ان کو کسی جگہ نہیں ہوئی، کامیابی تو تب ہو جب عوام ان کے بہکاوے میں آ جائے۔ آج عوام ان اداروں سے، ان لوگوں سے، یہ PMLN جو سپر لاڈلے بن کے آگے ہیں ان سے، اور ہمارے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں سے جو عمران خان کے خلاف اس طرح سازشیں کر رہے ہیں، ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ آج بھی پاکستان کی 90% عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھائی عارضی طور پر آپ ڈال دو گے عمران خان کو جیلوں میں، کیا کر لو گے؟ کیا عوام کو ان کے دلوں سے محبتیں ختم کر دو گے؟ نہیں کر سکتے۔ ان مصنوعی طریقے سے جتنا جبر، ظلم اور بربریت ہمارے ورکرز پہ کی ہے انہوں نے، ہم تو بھائی تشدد پہ بلیو نہیں کرتے، ہم تو تصادم پہ بلیو نہیں کرتے۔ بھائی تشدد تو ہمارے اوپر ہوا ہے، پچھلے سال 25/22 سے لے کر آج تک ہمارے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے کئی لوگوں پہ تشدد کا نشانہ بنایا، ہمارے لوگ اٹھائے گئے اغوا برائے بیان کے لیے، آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں علی نواز امان کو اٹھایا، اس کے ساتھ باقی ان کے ورکرز کو بھی، تو کدھر ہیں؟ جب ہم کورٹ میں گئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ بھائی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا ہے تو 24 آورز میں اس کو عدالت میں پیش کرو۔ آپ نے دیکھا تھا عثمان ڈار والے کیس میں کیا ہوا تھا، وہاں کے کراچی کے سندھ کے ہوم منسٹر نے ایڈمٹ کیا برگیڈیئر حارث نے کہ بھائی وارنٹ آف اریسٹ تھا، آپ نے ایگزیکیوٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اچھا کیا بھائی آپ نے گرفتار کر لیا، عدالت میں پیش کرو۔ 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا، نیئرسٹ جو مجسٹریٹ ہوگا اس کے پاس پیش کریں گے، کیوں نہیں پیش کیا؟ 25 دن کے بعد وہ کامران شاہد کے شو میں نظر آ گئے۔ وہ شیخ رشید کی چیلا کشی تو آپ وہ
مذاق ہی بن گئی ہے. عباسی کی صداقت عباسی والی جو آپ دیکھیں, صداقت عباسی کو ادھر لا کر کے میڈیا ہاؤس میں پیش کر رہے ہیں, 2 دن بعد ان کو گھر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جناب اپنے ناظرین ریاض میں اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے گیا تھا, اور جب اپنے گھر جاتا ہے تو ایسے روتے ہیں کہ جناب جیسے وہ جنگ سے آیا ہو. اسی طرح